نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو فرق کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ تمیز ہے، ادب ہے، یہ علم کی اور محبت کی حقیقت ہے۔ جو تمیز نہیں رکھتا، فرق کرنا نہیں جانتا، اسے کیا پتہ ماں باپ کیا ہیں اور ماں باپ کی اولاد کیا ہے۔ وہ تو ایک ہی حکم سب پر جاری کر دیتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے حلال کھاؤ اور حرام سے بچو۔ یہ بہت بڑا نیک آدمی ہے جو اللہ کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ اسے کیا پتہ ماں باپ حلال میں سے کیا کھانا چاہتے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں اس کے بارے میں بات ہی کوئی نہیں ہے جانتا۔ اسے کیا پتہ تمیز کس چیز کا نام ہے، فرق کس چیز کا نام ہے۔ یہ تمیز اور فرق جاننے والا یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ باقی سارے اللہ کے بندے حکم جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے، اگر نیک ہیں، مسلمان ہیں تو ایک بات تو پکی ہو گئی کہ وہ جو جانتے ہیں، حکم جانتے ہیں، اللہ کا حکم اور اللہ پاک جو خود ہے اس میں فرق ہے۔ نبی رسول علیہ السلام کا حکم اور جو نبی رسول علیہ السلام خود ہیں ان میں فرق ہے۔ حکم اور چیز ہے اور حکم دینے والا اور چیز ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے اور ہم سب نے مل کر نماز پڑھی ہے۔ یہ نماز عمل ہے اور ہم جو ہیں عمل کرنے والے ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ یہ فرق جاننے والا بڑا نصیب والا ہوتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو عرض کرنے لگا ہوں، یہ فتح بیونی کی بات ہے۔ جب کوئی فتح بیونی میں اللہ کا حکم مانتا ہے، نبی رسول علیہ السلام کا حکم مانتا ہے، تو اسے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، صفائی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ طہارت والا ہے، یہ صفائی والا ہے جو حقیقت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ صفائی، یہ طہارت دراصل عبادت کی حقیقت ہے۔ اگر یہ عبادت میں موجود نہ ہو، کدھر نماز، کدھر روزہ، کدھر حج، کدھر زکوٰۃ، قبول اس لیے نہیں یہ عبادت کہ عبادت کی حقیقت جو بتائی گئی ہے وہ طہارت ہے، وضو کا ہونا، غسل کا ہونا، رزق حلال کا ہونا، رزق حرام سے بچنا، یہ طہارت ہے۔ طہارت حلال میں ہے، حرام کا تو ہم ذکر ہی نہیں کر رہے۔ حرام پر تو عمل کیا ہی نہیں جاتا، حرام کی تو بات ہی ہم نہیں کرتے۔ ابھی تو ہم طہارت کی بات عرض کرنے لگے، فرمایا فتبعونی۔ جب کوئی اللہ کے حکم میں، نبی رسول علیہ السلام کے حکم میں حلال تعلیم پر عمل کرتا ہے تو اس کی عبادت جائز ہو جاتی ہے۔ جائز سے مراد یہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اس کا کھانا پینا جو ہے یہ بھی جائز ٹھیک ہو جاتا ہے کہ حلال پر عمل اس نے تعلیم میں کیا ہے۔ حلال سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ وجودی، ظاہر اور باطن میں طہارت ہو جاتی ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ پاکی حکمی ہے، علمی پاکی اور ہے۔ یہ حکمی طہارت ہے، حقیقی طہارت اور ہے۔ یہ وجودی طہارت ہے۔
وجود پاک اور صاف ہو جاتا ہے. دل کی بات اور ہے، باطن کی بات اور ہے. اسے تو اللہ ہی صاف کرے گا، اللہ کا نبی ہی صاف کرے گا، اللہ کا بندہ ہی اسے صاف کرے گا. وہ ایرے گہرے نتھو خیرے کا کام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، دل پاک اور صاف ہو گیا، باطن پاک اور صاف ہو گیا. یہ میٹرک نہیں ہوتی نماز پڑھنے سے. علم الہی جب کسی کو حاصل ہوا ہے، اسے معلم اور مزکی ملا ہے. یہ معلم اور مزکی جو ہوتا ہے، یہ تعلیم جب حلال کی دیتا ہے تو وجود پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور جب یہ حرام سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے باطن پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ. پہلے تزکیہ فرماتا ہے، تعلیم دیتا ہے. یہ حکمی وجود پاک اور صاف ہو جاتا ہے. جب کسی کا حکمی وجود پاک اور صاف ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، پھر وہ مزکی اس کے باطن کو پاک اور صاف فرما دیتا ہے. یہ پاک اور صاف جب باطن کرتا ہے معلم، تو حکم میں اور علم میں فرق ہو جاتا ہے. حکم میں عبادت ہے، حکم میں حلال و حرام ہے. علم میں حلال و حرام کی بات نہیں ہے. اللہ پروردگار خود اپنی بات بتاتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. نبی رسول علیہ السلام خود اپنی بات بتاتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں. اللہ کا بندہ خود اپنی بات بتاتا ہے میں کیا چاہتا ہوں. اب اللہ پروردگار نے جب اس بات کو شروع کیا تو اب خلیل اللہ علیہ السلام جو ہے ان پر یہ بات شروع ہوتی ہے. خلیل کہتے ہیں دوست کو، محبوب کو یار کو. حبیب بھی کہتے ہیں محبوب کو، دوست کو، یار کو. دونوں میں فرق ہے. ایک حکم میں خلیل تھا، ایک محبت اور علم میں حبیب ہے. یہ علم اور محبت میں جو حبیب ہے، یہ اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ ہے. اور جو حکم میں اللہ کا خلیل ہے، اللہ نے فرمایا یہ میرا حبیب ہے. وہ حبیب خلیل جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہے. اب دیکھیے کیسے اس بات کو اندھا دھند نہیں اسکواڈ میں ہم نے بھرتی ہونا کہ اندھا چلا گیا مجھے بھی پولیس میں بھرتی کر لو گا، تو کیا کرے گا. کہا اندھا دھند اسکواڈ میں مجھے داخل کر دو، میں ادھر فائرنگ کرتا رہوں. دین ایسا دین نہیں ہے. ہر بات اللہ پروردگار کے حکم شرعی میں حلال و حرام ہے. ایسے ویسے نہیں کہ اس نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا. جب خواب آپ نے دیکھی، آپ بیٹا ذبح فرما رہے ہیں، ہر چیز جو قربان ہوتی ہے وہ اللہ نبی رسول پہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ پر نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ تو اپنے آپ کو ہم نہیں قربان کر سکتے. اب جب خواب میں دیکھا، جب صبح اٹھے تو اب خواب خواب ہی ہوتی ہے نا، لیکن نبی کی خواب خواب نہیں ہوتی. نبی کی خواب اللہ کے حکم میں ہوتی ہیں. ویسے ہی کرنا پڑتا ہے جیسے خواب دیکھی، سچی خواب ہوتی ہے. اب جب آپ نے ساروں نے بات یہ سنی ہوئی ہے، جب اپنے بیٹے کو ذبح فرمانے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دمبا قبول فرما لیا، مینڈا قبول فرما لیا، وہ ذبح کر دیا گیا. یہ کیا تھا؟ یہ حکم میں قربانی ہے. سنت میں قربانی اور ہے، وہ صحابہ اکرام نے دی ہے، وہ اہل بیت نے دی ہے، ہر مومن کلمہ پڑھنے والے نے دی ہے. کوئی تمیز، کوئی فرق جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. جو فرق جانتا اسے پتہ ہے سنت میں ادا ہو گئی ہے، اور جو فرق نہیں جانتا وہ تو فرق ہی نہیں جانتا، ادا کیسے ہو گئی. اگر نیت میں ادا ہوئی ہے تو نیت بنانا تو ضروری ہے نا، اسے تو فرق کا پتہ ہی نہیں ہے. نیت اس نے کیا کی ہے؟ کون سی نیت کی ہے؟ اللہ اور اللہ کے حکم میں فرق ہے.
نبی رسول علیہ السلام اور نبی رسول علیہ السلام کے حکم میں فرق ہے، اللہ کے بندے اور اللہ کے بندے کے حکم میں فرق ہے۔ جب اس فرق کو کوئی جانتا ہے تب اسے یہ بات اللہ پاک نے بتائی اور اسے سمجھ میں آ گئی ہے، اور جو اس کو فرق کو نہیں جانتا اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے بیچارے کو۔ اب خلیل صیغہ لازم میں سے ہے، فعل لازم میں سے ہے، یہ فعل لازم ہے، فاعل اور فعل اس سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے، اس سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک فعل متعدی ہے جس میں مفعول کا لانا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر جملہ مکمل ہوتا ہی نہیں۔ میں نے پیا، کیا پیا، جملہ مکمل نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کیا پیا۔ گھوڑا بھاگا، پتہ ہو گیا کہ گھوڑا بھاگا ہے، گھوڑا بھاگا لازم فعل ہے، کوئی بات نہیں، پتہ ہو گیا۔ حبیب جو ہے یہ فعل متعدی میں سے ہے، اس میں مفعول کا ہونا ضروری ہے۔ کیا پیا؟ دودھ پیا، پانی پیا، لسی پی۔ اب جب اس میں مفعول موجود ہے تو حبیب جو ہے نا یہ فعل متعدی میں سے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ بھی محبت کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ فعل لازم ہے۔ اللہ کا بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہے، ہر چیز اپنے اللہ پر قربان کر دیتا ہے، عاشق ہے، محبت کرتا ہے۔ آگے سے کیا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے لیکن حکم میں محبت کرتا ہے، تعلیم میں محبت کرتا ہے۔ علم الہی جب محبت کرتی ہے، جب اللہ پروردگار کی محبت کرتی ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، وہ حبیب کے ساتھ، وہ حبیب کے ساتھ ہے۔ جب تک کوئی طہارت میں عبادت کی قبولیت نہیں پا لیتا، اس کا باطن نہیں ہو جاتا، باطن نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اللہ کا بندہ اپنے علم میں تعلیم اس کی نہیں فرماتا، محبت میں تعلیم اس کی نہیں فرماتا کہ اسٹیپ ہیں، یہ قدم ہیں جو قدم اٹھتے اٹھتے چلنا بنتا ہے، اور جب قدم اٹھتے اٹھتے چلنا بنتا ہے تو وصال تو بہت بڑی دولت ہے، وصال تو بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے حکم میں قربانیاں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ہے، حکم اور ہے اور آپ اور ہیں، اللہ پروردگار کا حکم اور ہے اور آپ اور ہیں، اس میں فرق جاننا بڑا ضروری ہے۔ فرمایا لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین، کہ میں تمہیں بتاتا ہوں میں نہ جب تک ہو جاؤں تمہاری ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جاؤں، تمہاری ہر چیز مجھ پر قربان نہ ہونے لگ جائے، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ اپنا پتہ بتایا ہے، ایک حکم میں محبت کرتا ہے کہ میں اپنی آل اولاد سب قربان حکم میں کرتا ہوں، کیا کرے گا؟ جہاد کرے گا، جہاد میں جا کے اگر اپنی اولاد سامنے آ جائے گی تو ہے اس کی اولاد، اب قربان کیسے کرنے لگا ہے؟ قربان جب کرنے لگا ہے تو اللہ کے حکم میں تلوار چلائے گا، یہ اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ اللہ نے تو نہیں کہا تھا کہ میری محبت میں میں تجھے کہتا ہوں، میرے علم میں میں تجھے کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ قربان کر، یہ کدھر آیا؟ یہ تو ساری چیزیں ہی آ گئی ہیں۔ بیٹا سامنے آ جائے تلوار چلا دے گا، ماں سامنے آ جائے تلوار چلا دے گا، باپ سامنے آ جائے تلوار چلا دے گا، یہ تو حکم میں ہے۔ علم میں معلم ہوتا ہے، محبت میں اللہ پروردگار ہوتا ہے۔ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ میں جو پسند کرتا ہوں ان کو نہیں پسند کرتا، اپنے بیٹے کو جا قربان کر، یہ حکم میں تھا۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ مجھ پر اپنی جان قربان کرنی ہے، دیکھیے سارے ارد گرد کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، کسی نے کوئی تیر تک آپ کی طرف آنے نہیں دیا، اپنے آپ کو آگے پیش کر دیا کرتے تھے۔ یہ نبی رسول پر قربان ہو رہے تھے، اور یہ قربان کون کروا رہا تھا؟ اللہ پروردگار کروا رہا تھا۔ یہ دو قربانیاں
جو اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، وہ خود بتاتے ہیں کہ آ جاؤ میں تمہیں کہتا ہوں مجھ پر یہ چیز قربان کر دو۔ اس چیز میں پتہ کیا ہوتی؟ ماں بھی قربان کر دو، باپ بھی قربان کر دو، بیٹا بھی قربان، جس کا نام آپ نے لیا وہی انہوں نے قربان کر کے دکھایا۔ خود بتانے والا آ کر بتاتا ہے، حکم نہیں ہوتا۔ آج اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی رسول سے محبت ہے، میں اپنی ماں کو قربان کرنے لگا ہوں، باپ کو قربان کرنے لگا ہوں، یہ حکم میں قربان نہیں کر سکتے، یہ حرام ہو جائے گا۔ حکم میں خواب میں نہیں قربان کر سکتے، یہ حرام ہو جائے گا۔ خواب نبی کو آتی ہے، ہمیں خواب جو آتی ہے وہ خواب کی تعبیر یہ نہیں ہے قربان اب کر دو کہ مجھے بڑی محبت ہے۔ ایک محبت ہمیں جو ہے وہ حکم کے اندر ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ اس محبت کا ثبوت کون دے گا؟ اللہ پروردگار دے گا، اللہ کا نبی دے گا، خود بتائے گا۔ آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اب ظاہری اللہ کے نبی موجود نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ظاہری تو اللہ بھی ہمارے سامنے موجود نہیں، کیا ہوا؟ اللہ ہمیں بتاتا ہے، پھر اللہ کا نبی ہمیں جب بتاتا ہے تو ظاہری وہ حکم کے اندر بتائے گا۔ جب ظاہری بتائے گا، اتباع کے اندر بتائے گا، تو حکم کے اندر بتائے گا۔ اور جب علم ان کا تعلیم کرے گا، ان کی محبت ہماری تعلیم کرے گی، تو ظاہر میں نہیں کرے گی، جو کہے گا وہی کر کے دکھانا پڑے گا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، جیسے صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی جب جس کو کہیں گے وہی کر کے دکھائے گا۔ اللہ پاک جب خود کسی کو وہی کہیں گے وہ کر کے دکھائے گا۔ اگر اللہ پاک، اللہ کا نبی خود نہیں آ کے کہتا تو یہ حکم ہو جائے گا۔ حکم میں ہم وہی کریں گے جو ظاہری شریعت ہمیں کہتی ہے۔ یہ فرق ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک خود اسے بتائے، اللہ کا نبی خود اسے بتائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت اور یہ علم تعلیم جب کسی کی کرتا ہے، اللہ کی محبت اور اللہ نبی رسول کا علم جب کسی کی تعلیم کرتا ہے تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس نے قربانی پتہ ہے کس پر کی ہے؟ محبوب جس نے اسے خود بتایا اس پر قربانی کی ہے۔ پتہ ہے اس نے قربانی کس پر کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم ہیں ان پر قربانی کی ہے۔ دو ہیں، ایک معلم ہے، ایک مزکی ہے۔ جب معلم تعلیم دیتا ہے تو یہ حلال کی تعلیم ہوتی ہے، اور جب مزکی ہمیں پاک و صاف کرتا ہے تو یہ علم الہی کی اور محبت کی تعلیم ہوتی ہے۔ فتابعونی کے اندر حکمی تعلیم جو ہے وہ حلال کی ہے کہ حلال اتنا کرنا جتنا کر سکتے ہو۔ جب تم حلال اتنا کرو گے جتنا کر سکتے ہو تو وہ عبادت ہوگی، اور عبادت کس سے ہوتی ہے؟ طہارت سے ہوتی ہے، حکمی پاکی صفائی سے ہوتی ہے۔ پھر اللہ کا بندہ جب پہلی تعلیم دیتا ہے تو طہارت کے حصول کے اندر وہ علم جب دیتا ہے وہ حلال پر عمل کرنے کی تعلیم میں علم ہوتا ہے۔ اور جب کوئی عبادت کے قابل ہو جاتا ہے، عبادت کی حقیقت طہارت پا لیتا ہے، پاکی اور صفائی حکمی پا لیتا ہے، اس کا باطن عبادت کا متحمل ہوتا ہے، حامل القرآن عمل کے اندر ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا بندہ اسے غیر اللہ کی تعلیم دیتا ہے، غیر اللہ کے اندر غیر فطرت کی تعلیم دیتا ہے، غیر حکم کی تعلیم دیتا ہے، غیر تعلیم کی تعلیم دیتا ہے، غیر علم کی تعلیم دیتا ہے، غیر محبت کی تعلیم دیتا ہے، اور غیر رفاقت کی تعلیم دے کے یار اپنے ساتھ کر لیتا ہے۔ اللہ کا بندہ اسے اپنے ساتھ کر لیتا ہے۔ یہ کس کے ساتھ ہو گیا؟ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گیا، اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ اگر خود کہ میں جا کے اللہ کے ساتھ ہو گیا ہوں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اس کی مت ماری ہوئی ہے، اسے بات یہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، اسے نہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ یہ بات علم اور محبت جب تعلیم کرتا ہے تو تب محبت علم پیدا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ جانتا ہے وہی اللہ کا بندہ جانتا ہے، جو اللہ کا نبی جانتا ہے وہی اللہ کا بندہ آپ کا غلام جانتا ہے، جو اللہ کا بندہ جانتا ہے وہی اس کا غلام جانتا ہے۔ امی ابا کو جانا ہے کبھی؟ کب جانا ہے؟ جب اولاد ہو گئی نا، اس کی ہم اولاد ہو گئے تب ہی جانا ہے نا، پہلے تو نہیں جان سکے۔ پہلے سائیں جی ایسے ہیں، پہلے سائیں جی ایسے ہیں، ٹھیک ہے سائیں جی جو ہے وہ تو ہے ہی، تو چلو اپنی معرفت پا رہے، تو کیا ہے؟ تو سائیں جی کو جاننے کی کیا ضرورت ہے تجھے جاننے کی؟ تو اپنی معرفت تو پہلے پا رہے نا، اپنا عیب تو مٹا لے نا۔ جب تو اپنا عیب مٹائے گا، علم الہی کے اندر آ جائے گا تو تجھے ہر ایک کا اپنے آپ ہی پتہ ہو جائے گا۔ علم تو ہر چیز جانتا ہے، خود جاہل ہو اور
علم والے کو جانتا پھرے، مت ماری گئی اور کوئی بات. یہ ہے نفس جو ہے نا سب سے بڑا حجاب ہے، اور علم سب سے بڑا بے حجابی دینے والا ہے، محبت سب سے بڑی بے حجابی دینے والی ہے. ہمیں تو اور کوئی بات آج تک سمجھ میں نہیں لگی، ہمیں ایک ہی بات سمجھ لگی کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی محبت دل میں ڈال دی. ایک وقت آتا بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں اللہ جانتا ہے بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم یہی کہتے ہیں جو اللہ کا بندہ کہہ رہا نا وہی ٹھیک، جو اللہ کا بندہ کر رہا ہے وہی ٹھیک. اللہ جانتا ہے کچھ دن نہیں گزرتے، وہ اللہ پاک نے صرف ہمیں اس اسٹیپ میں سے نکالنا ہوتا ہے کہ پتہ ہو جائے مجھے نہیں پتہ. جب مجھے نہیں پتہ کا پتہ ہو جاتا ہے تو اللہ ابھی وقت گزرتا نہیں، لمحہ آتا نہیں، وہ بات ہمیں پتہ ہو جاتی، پھر محبت پیدا ہوتی ہے. جب نہ پتہ ہو وہ پتہ دے دے نا تب محبت پیدا ہو جاتی ہے. ایسے ہماری محبت پیدا ہے. لیکن ایسا ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ انہوں نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں کیا. نہ اللہ نے یہ ہمارے دل میں بات محبت میں بٹھا دی تھی کہ علم میں محبت ہمیں بعد میں آنی تھی، لیکن اللہ پروردگار نے محبت ہمیں اپنے علم میں پہلے دے دی تھی. ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے نا اللہ میرا فلانا کام کر دے، اللہ میری فلانی امید پوری کر دے، اس کی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا میں نے دعا کی تھی تو ہو گئی ہے. یہ تو عمل ہے نا، دعا جو ہم نے کی ہے. عمل کا علم اللہ پہلے رکھتا ہے، ہمارے عمل کا علم اللہ پہلے رکھتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ عمل اس نے بعد میں کرنا ہے، دعا اس نے بعد میں کرنی ہے، لیکن اللہ نے ہماری دعا اس وقت سن لی ہوتی ہے. ایسا اللہ پاک ملا ہو جس کو، ایسا خالق و مالک ملا ہو جس کو، مجھے بتائیے اس کو کبھی کوئی کمی آ سکتی؟ ابھی ہم نے دعا بھی نہیں کی، ابھی ہم نے دعا کا سوچا بھی نہیں، اس نے پہلے علم اپنے میں جانا ہوتا ہے کہ یہ کیا عمل کرے گا. پہلے امی ابا دیے ہوتے ہیں، پہلے نبی رسول دیا ہوتا ہے، پہلے ہدایت دی ہوتی ہے. یہ تو ہم آج کر رہے ہیں نا، تو اللہ تو قدیم ہے، اللہ کا علم بھی قدیم ہے، ادھر تو سارا کچھ ہو گیا ہے. لوح محفوظ پر جو لکھا ہے ہمارے عمل کو وہاں لکھ دیا ہے. اگر ادھر عمل کوئی بدل لیتا ہے، اللہ کا حکم اپنے نبی رسول کا حکم مان لیتا ہے، تو ادھر کی تقدیر ادھر بدل جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کا باطن جو ہے وہ اللہ کا محبوب بننے کے قابل ہو جاتا ہے کہ عبادت میں طہارت ہے. اب دیکھیے صحابہ کرام نے جب سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اپنی ہر چیز قربان کر دو، وہ قربان کس پر کی جا رہی تھی؟ اللہ کے نبی پر کی جا رہی. عبادت کے قابل جب کوئی ہو جاتا ہے طہارت کے اندر، وہ اللہ کے بندے کے قابل کر دیا جاتا ہے. اب اللہ کے بندے کو پانی پلاتا ہے تو پاک اور صاف پلاتا ہے، اللہ کے بندے کے لیے کپڑے دھوتا ہے تو پاک اور صاف دھوتا ہے. کیوں؟ عبادت میں اس کی طہارت کر دی گئی ہے. اب اس کا عمل پاک اور صاف ہو گیا، طہارت والا ہو گیا، اب وہ اللہ کے بندے کی خدمت کے قابل ہو گیا. ناپاک بندہ تو اس کی خدمت کے قابل ہی نہیں. ہم سب جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے بندے کی خدمت کے قابل کیے جا رہے ہیں. اور جب کوئی اللہ کے بندے کی خدمت کے قابل ہو جاتا ہے، اللہ اکبر نماز اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جب پیش ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ اس کے باطن کو علم الہی کے ساتھ منور کر دیتا ہے. اب جب اس کی تعلیم کرتا ہے تو علم اس کی تعلیم کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے بندے کی محبت اس کی تعلیم کر رہی ہوتی ہے. جب اللہ کا علم اور اللہ کی محبت کسی کی تعلیم کرتے ہیں نا تو یہ باطن جو ہے یہ اللہ کے قابل ہو جاتا ہے، نبی رسول کے قابل ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ اسے اپنے قابل کر لیتا ہے. یہ ہے وہ کلاس جو صحابہ اکرام کو حاصل ہوئی ہے. پہلے کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. دوسرے حلقے سے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہا علم کے حصول میں لگے ہوئے ہیں. آپ وہاں جا کر بیٹھ گئے. اب علم ان کی تعلیم کرے گا. اب نبی رسول جو وہاں بیٹھ کے پسند فرمایا یہ محبت ہے، اب محبت ان کی تعلیم کرے گی. اور جس کی تعلیم علم کرے، جس کی تعلیم محبت کرے، آئیے اس کا سنیں ذکر کیا ہے. فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. جب تم میرا حکم مانو گے، نبی رسول کا تعلیمی حکم مانو گے تو حلال پر عمل کرنے کے قابل ہو جاؤ گے.
جب حلال پر عمل کرو گے یہ عبادت ہوگی، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ محبوب کون ہوتا ہے؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب محبت تمہاری تعلیم کرے گی۔ محبت اللہ پروردگار کی علم میں بتائی جاتی ہے، پھر علم تعلیم کرے گا۔ علم جب تعلیم کرے گا تو علم محبت بتا دے گا۔ محبت علم کو بتاتی ہے اور علم محبت کو بتاتا ہے۔ یہ ہے میں تیرا تو میرا، تیرا میرے نال بسیرا، ہن خاک تو اندھی بندا جا، اللہ اللہ کردا جا، نہ وزن کتاباں مردا جا، تو اللہ اللہ کردا جا۔ یہ علم کے حصول کی حقیقت ہے۔ یہ تو علم کے حصول کے لیے تیار کرتے ہیں، یہ کبھی علم سے روکتے ہیں؟ علم تو ان کے لیے سارا کچھ ہے، محبت تو ان کے لیے سارا کچھ ہے۔ انہوں نے اپنی ہر چیز جو ہے جلا کر بھسم کر دی ہے، ان پر قربان کر دی ہے، اور ان کو اپنی ہر قربانی کے اندر مانگ لیا ہے۔ للہ رب العالمین، سارا کچھ تو ان کو ملا ہے، اس طرح انہوں نے لیا ہے۔ جب تک کوئی محبت میں داخل نہیں ہوتا، اسے کیا پتہ حرام سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اسے کیا پتہ غیر اللہ کیا، اور غیر اللہ والا کون ہے؟ شیطان نے جب اللہ کا حکم نہیں مانا تو غیر حکم ہے نہیں، غیر حکم غیر اللہ ہوتا ہے۔ یہ غیر اللہ کون بنا؟ شیطان بنا۔ فطرت ہے، فطرت کے علاوہ دوسری فطرت ہے نہیں، یہ غیر اللہ ہے۔ غیر فطرت غیر اللہ ہے، غیر حکم غیر اللہ ہے، غیر تعلیم غیر اللہ ہے، غیر علم غیر اللہ ہے، غیر محبت غیر اللہ ہے، غیر رفیق رفاقت اور کوئی یار ہمارا ہے ہی نہیں، یہ غیر اللہ ہے۔ اس کو ماننے والا، اس پر چلنے والا، یہ غیر اللہ والا۔ یہ کیا جانے غیر اللہ کیا ہوتا ہے؟ اسے کیا پتہ غیر اللہ کیا؟ نبی رسول عین فطرت کے مطابق ہوتے ہیں، اور دین کا حکم تو وہی دینے کے مجاز بنائے گئے ہیں، دوسرا تو دین کا حکم کوئی دے ہی نہیں سکتا، یہ تو حکم دینے والے خود ہی ہوتے۔ اب اگر آدم علیہ السلام فنسی آدم اگر بھول گیا تو یہ تو فطرت ہے، نہ بھولتا تو یہ غیر فطرت ہی، یہ غیر اللہ تھا، یہ تو فطرت ہے۔ شیطان جو تھا وہ غیر حکم میں تھا، غیر حکم غیر اللہ ہے، اور جس نے غیر حکم کو اپنایا وہ غیر اللہ والا تھا۔ اللہ تو یہ بتا رہا ہے۔ اور ظالم جو جانتا نہیں کہتا ظلم کیا تھا، غلطی کی تھی، خطا ہو گئی تھی، لغزش ہو گئی تھی، یہ تو فطرت اللہ نے پیدا کی ہے، بندہ بھول ہی جاتا ہے۔ نبی رسول کو بھی اللہ نے فطرت میں سلیم کیا ہوتا ہے، وہ فطرت کی حقیقت ہوتے، تو انہوں نے دکھانا نہیں ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے۔ اللہ کہتا وَلَمْ نَجِدْ عَزَمًا، ہم نے تو نجد ان میں عزم ہی نہیں پایا تھا نافرمانی کا۔ اللہ تو یہ فرما رہا ہے، اور پھر اللہ کہتا فَنَسِيَ آدم، وہ تو بھول گئے تھے، بھولنا فطرت ہے، وہ تو اللہ والے تھے۔ شیطان جو تھا غیر حکم، اس نے اللہ کا حکم چھوڑ کے غیر حکم غیر فطری کام، غیر حکمی کام کیا تھا، یہ غیر اللہ ہے، اور اس کو کرنے والا غیر اللہ والا ہو گیا۔ زندگی بڑی اونچی ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے۔ جب تک کوئی حرام کی حقیقت یعنی حرام کو چھوڑنے کے حقیقت میں کامیاب نہیں ہوتا، اس نے کیا فتح بھی ہونے کی؟ وہ تو طہارت کو لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ طہارت بھی اللہ کے بندے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، جب زندہ ہے تو تعلیم میں ہوتی ہے، ان کے حکم میں ہوتی ہے، اور جب مر جاتا ہے تو اللہ کا بندہ جو تعلیم رکھتا ہے وہ اسے غسل دیتا ہے، بغیر اس کے تو ہوتی نہیں۔ بس فرق اتنا ہے، ایک حکم ہے، ایک حکم دینے والا ہے۔ جب کوئی حکم دینے والے کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے تو یہ علم میں پہنچ گیا ہے، یہ محبت میں پہنچ گیا ہے۔ اب دینے والا جو ہے، اب جب یہ دیتا ہے تو یہ معلم ہوتا ہے اور اس کے پاس علم ہوتا ہے، یہ حبیب ہوتا ہے رحمت اللہ عالمین، یہ حبیب ہوتا ہے، اس کے پاس محبت ہوتی ہے۔ اب وہ جب کسی کی تعلیم دیتا ہے تو باطن کو دیتا ہے، باطن کو اللہ نبی کے قابل کرتا ہے، اپنے قابل کرتا ہے۔ تو جب یہ تعلیم دیتا ہے تو یہ حکم کی تعلیم نہیں دی ہوتی، علم نے تعلیم دی ہوتی ہے، اور معلم نے تعلیم دی ہوتی ہے، یہ محبت نے تعلیم دی ہوتی ہے، اور حبیب نے محبوب نے تعلیم دی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، کہ اللہ فرماتا ہے میں پتہ ہے کس سے محبت کرتا ہوں؟ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔
عطا بڑی ہے اللہ دیتا ہے ہمیں۔ کیا حکم ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم طہارت تعلیم میں لوگے تو تم تزکیے کے قابل ہو جاؤ گے، پھر اللہ کا بندہ فیزکیکم، تو تمہیں کیا کرے گا؟ تزکیہ دے گا، پاک و صاف کرے گا۔ سے مراد یہ پہلے وجود پاک و صاف عبادت کے لیے کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ باطن جو ہے یہ اللہ پاک کے لیے کر دیتا ہے، نبی رسول علیہ السلام کے لیے کر دیتا ہے، اپنے لیے کر لیتا ہے۔ جو اللہ کے بندے کے ساتھ ہو گیا وہ ان دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی ادھر غیر نہیں پھر رہ جاتا۔ غیر جو ہے وہ تو آپ کو بتایا ہے، وہ غیر تو یہی ہے کہ میں غیر ہوں یا میری چاہت غیر ہے، اس کے علاوہ کون غیر ہے؟ جب میں نہ رہا، میری چاہت نہ رہی، بس وہی وہ آ گئے، تو میری قربانی ان کو قبول ہو جاتی ہے، میری قربانی ان کو قبول ہو جاتی ہے، میرا سارا مال ان پہ قربان ہوتا ہے، میری ہر چیز ان پر قربان ہوتی ہے۔ قربان حکم میں نہیں ہوتی، اگر حکم میں کوئی قربان کرتا ہے تو ظاہری شریعت ہے، وہ خود اللہ بتاتا ہے میرے بندے اب تو یہ کھا اور یہ نہ کھا، اب تو یہ پی یہ نہ پی، اللہ خود بتاتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا، حضرت ایوب انصاری جب وہ کھانا لے کر آئے تو اس میں لہسن وغیرہ بھی ڈالا ہوا تھا، تو آپ نے کھانا نہیں کھایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی حضور آپ نے آج کھانا نہیں کھایا؟ فرمایا اس میں وہ چیز ہے جو اللہ کو پسند نہیں آتی، لہسن کا مطلب لہسن کا وہ لہسن کی مہک ہے وہ موجود ہے نا، وہ ہم اللہ کو پسند نہیں آتی، تو اس لیے کیا کرو اپنے کسی بھائی کو کھلا دو۔ جب تک یہ نہیں ہو جاتا تو یہ حکم کے اندر سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ جب وہ خود آ جاتے ہیں کہ میں تمہیں کہتا ہوں ایسے ایسے کرو، اس وقت پھر علم تعلیم کرتا ہے، اس وقت پھر محبت تعلیم کرتی ہے۔ اب یہ محبت والا علم والا کون ہوتا ہے؟ معلم اور مزکی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں کامیابی دے، ہم دنیا میں جئیں نا تو طہارت میں جئیں، تاکہ جب مر جائیں جیسے مرے ہوں ویسے اٹھا لیے جائیں، اور جب اللہ کے قرب میں جائیں تو سن لو اللہ میں قرب جانے کا طریقہ کہ اللہ کے بندے کے ساتھ جانا، اکیلے کبھی نہ جانا۔ فرمایا من اتی اللہ بقلب سلیم، جب اللہ کے پاس ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو قلب سلیم کے ساتھ آتے، اپنے باطن کو سلامتی والا بنا کر لے کر جانا کہ اللہ کو دیکھنے کے بندہ قابل ہو، نبی رسول کے ساتھ رہنے کے قابل ہو، اپنے اللہ کے بندوں کے ساتھ شامل ہونے کے قابل ہو۔ اس لیے فرمایا کہ مومن کامل یہ دعا مانگتا ہے، وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ مرنے کے بعد ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ ملا دیں۔ پورا قرآن مجید، پوری سنت کو حاصل کر کے دیکھ لو، اللہ کا نبی اور نبی رسول کے ساتھ محبت کرنے والا آپ کا شاگرد نکلے گا، اور کچھ نہیں ہے دین میں اس طرح جس طرح آج ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی کلی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔